اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن معزز صحابی کا آج ذکر ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان 8 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے یہ بھی ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور ان 6 ذیشان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھیں، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سر فہرست تھے جو سوئے مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں۔ ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام ہبہ کر دیتا ہوں، اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بس مجھے منڈی کا رستہ بتائیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا، اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا؟ باادب بولے، حضور شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریضہ ہے۔ میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن عمیر بن عثمان بن کعب کا سر جتا کر دیا۔ غزوہ احد میں اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم تھے، اور ان میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو جاتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جانی کے بجائے مالی جہاد میں 2 قدم اور آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دی اور صحابہ میں اس کام کے لیے چندہ جمع کرنے کا اعلان بھی ہوا۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرماتے، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ان میں برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔
یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا اور ان کے پاس مال و متاع کی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار تھا۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور آپ نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو ہم اس شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش العسرہ یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ و خیرات کرنے لگے اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ اس دفعہ بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا؟ عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی صحابی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے نصیب کی بات۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے، جب سفر حج کا ارادہ کرتی تو ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے، ہودج پر سبز رنگ کا نہایت ہی عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے، دوران سفر جو جگہ بھی انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت ہی بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المؤمنین کے ساتھ حسن سلوک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی، اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر و برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ہمراہ لاتے، اور جو اشیاء بچ جاتی انہیں کسی دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی؟
آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہنا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ مع تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے وہ زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی نسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں، ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ نے وصیت کے مطابق رقم وصول کی، ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثاء کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا۔ انہوں نے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور سوگواروں میں 4 بیویاں چھوڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ ورثاء میں سونا اور چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ابن عمیر شہید ہوئے اور وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس ان کے کفن کا اتنا ہی کپڑا تھا کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نپٹا نہ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ زارو قطار روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پر 1000 رشک قربان۔ آپ کو صادق و مصدوق سید المرسلین شفیع المذنبین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کی خالص و پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن کی لحد پر آسمان شبنم افشانی کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔